نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالی جو بیان کیا جائے گا وہ بیان ان غار والوں کے بارے میں کیا جائے گا جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کہ کیسے کچھ لوگ جنہوں نے بت پرستی کو چھوڑا اور دین حق کی طرف آئے، جب ان کو مشکلات پیش آئیں، جب ان کے راستے میں رکاوٹیں ان کی قوم والوں نے کھڑی کرنے کی کوشش کی تو کس طریقے سے وہ استقامت رہے، تو کیسے پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بستی کو، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جب نکلے، تو آج ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اصحاب کہف، ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ان کی جو اصل تعداد ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور بعض کے نزدیک وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں وہ 8 تھے، 9واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ لوگ، اس میں مختلف روایات ہیں کہ آیا یہ دین اس کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے یا یہ تورات کے ماننے والے تھے؟ تو زیادہ جو روایات ہیں جس کے بارے میں صحیح جو بات ہے یہی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو لوگوں میں گناہ عام ہو گئے، لوگ راہ راست سے ہٹنا شروع ہو گئے، بت پرستی میں ملوث ہو گئے۔ تو یہ اس وقت یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بت پرستی کو پسند نہ کیا، اس کی طرف راغب نہ ہوئے، تو دین حق کی متلاشی تھے یہ، تو وہاں سے وہ نکلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے کچھ عرصہ، کچھ صدیاں پہلے کا واقعہ ہے۔ تو بعض روایات کے مطابق جو اس دور کا بادشاہ تھا، کیونکہ بت پرستی عام ہو چکی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، تو جو بنی اسرائیل تھے وقتاً فوقتاً ان میں یہ چیزیں آتی رہی۔ تو جب بت پرستی عام ہو گئی تو ایک ایسا بادشاہ بھی آیا جو بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ شہر، پہلے زمانوں میں جب شہر ہوتے تھے ان کے ارد گرد ایک بہت بڑی فصیل بنا دی جاتی تھی تاکہ جب دشمن حملہ آور ہو تو اس کے حملے سے بچا جا سکے اور حفاظت کی جا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک بہت بڑی فصیل تھی، شہر میں داخل ہونے کا جو راستہ تھا، اس راستے کے جو مین دروازہ تھا، دروازے کے اوپر اس بادشاہ نے ایک بت نصب کیا ہوا تھا۔ جو کوئی بھی شہر میں داخل ہوتا پہلے اس بت کو سجدہ کرتا، تو سجدہ کرنے کے بعد وہ داخل ہوتا۔ تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا، ماننے والا تھا، جب وہ اس علاقے میں گیا تو شہر میں داخل ہونے کی جب کوشش کی تو وہاں کا قانون تھا کہ جو کوئی بھی داخل ہوتا وہ بت کو سجدہ کرتا، پھر آگے داخل ہوتا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے گوارا نہ کیا کہ وہ بت کو سجدہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور ذات کے آگے جھکے، تو اس نے اپنا ارادہ شہر کے اندر داخل ہونے کا ترک کر دیا۔ جب اس نے اپنا ارادہ ترک کیا تو اس شہر کی فصیل کے بعد کچھ لوگ جو کام کاج کرتے تھے، جیسے دکانیں ہوتی ہیں، ایسے ایک حمام تھا، تو اس نے اس حمام کے مالک کے پاس اپنی نوکری شروع کر لی۔ جب اس نے اس حمام میں جب نوکری شروع کی تو اس کے ساتھ جو اس کا معاہدہ ہوا، اس نے اس حمام کے مالک سے ایک معاہدہ کیا کہ رات میری ہوگی، رات کو میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ تو جب دن کا وقت بھی ہوگا، اس وقت بھی جب نماز کا وقت آ جائے تو میں کام نہیں کروں گا۔ یہ اس کی کچھ شرائط تھی۔ موجودہ دور کے اندر بھی جب کسی جگہ پر بھی جائیں، نوکری کی تلاش میں جائیں، تو وہاں پر شرائط ہوتی ہیں جن کو ٹرم اینڈ کنڈیشن کہا جاتا ہے۔ ان شرائط کے اوپر بندے کو دستخط سائن کرنا پڑتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں مالک کی طرف سے، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تیری شرائط کو قبول کرتا ہوں، اس کے اوپر اپنے دستخط جو مہر ہوتی ہے لگا دیتا ہوں اپنی، تو پھر اس کے مطابق اس کا کام چلتا ہے۔ اگر کبھی وہ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو مالک کہتا ہے بھائی یہ تمہارا اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جب معاہدہ ہو گیا تو وہ اپنے معاہدے کے مطابق چلتے رہے۔ جب اس جو حمام کا مالک تھا اس نے دیکھا کہ اس بندے کے آنے سے میرے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہو گئی، جو پہلا کاروبار تھا اس سے زیادہ ہر روز اس میں زیادہ برکت ہو رہی ہے، میرے حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اس کی پھر آہستہ آہستہ اس کی باتیں جب سننے لگا تو جو حواری تھا اس نے اس کو آہستہ آہستہ دین کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں جب تبلیغ شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اس دین حق کی طرف آ گیا۔ پھر اسی طریقے سے جو اس کا کوئی دوست تھے، تو ایسے ایک بندوں کا گروپ بن گیا، 5-7 جو بندے تھے، تو دین حق کی طرف آ گئے۔ جب وہ کام ختم کرتے بیٹھتے تو وہ تبلیغ دین ہوتی، ایسے ہی کچھ عرصہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا جو شہزادہ تھا کسی عورت کے ساتھ حمام میں داخل ہوا۔ جب وہ داخل ہوا تو اس عورت کو ساتھ لیے ہوا تھا، ایک غلط ارادے کے ساتھ داخل ہوا، تو جو وہ حواری تھا اس نے کہا کہ جب اس نے دیکھا اس نے کہا دیکھ تو ایک شہزادہ ہے، تجھے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ تو اس طریقے سے کام کرے۔ جب اس کو یہ باتیں کہی تو شرم اس کو جب محسوس ہوئی تو وہ چلا گیا، واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ شہزادہ واپس اسی کام کے لیے ایک غیر عورت کے ساتھ حمام میں دوبارہ داخل ہوا۔ جب دوبارہ داخل ہوا تو اس نے جب اسے پھر شرم دلانے کی کوشش کی، اسے غلط کام سے روکنے کی کوشش کی، تو وہ نہ مانا۔ کہتے ہوئے حمام میں جب داخل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی، وہ دانوں عورت تو جو شہزادہ وہ مر تھا وہ اسی حمام کے اندر مار گئے۔ اب کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، جب دیکھا کہ وہ وہاں پر ہی مر گئے تو اب ان کو بھی اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ جب بات پھیلی وہ حمام کا مالک بھی بھاگ گیا، وہ جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی بھاگ گئے۔ ان کا ایک دوست تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا، جب اس کے پاس پہنچے تو
بات بتائی، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ کسی جگہ کے متلاشی تھے جہاں پناہ حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں وہ جب گئے تو رات، ان کو ایک جگہ پر رات پڑ گئی۔ اب رات کے لیے انہیں کوئی جگہ چاہیے تھی، ٹھکانا چاہیے تھا۔ ایک غار کو دیکھا، وہ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے تحقیق شروع کی۔ اسے بتایا گیا کہ حمام کے مالک نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، تو کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اسے پتہ چلا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اپنے بندوں کو کہا کہ ان کو اس غار کے اندر ہی بند کر دو۔ جب بند کر دو گے تو بھوک و پیاس کے ساتھ اندر ہی مر جائیں گے، ویسے بھی تو میں نے ان کو قتل ہی کرنا ہے۔ تو اس غار کے آگے اس نے ایک دیوار بنوا دی۔ جس بندے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ غار کے آگے ایک دیوار بنائے، کہتے ہیں کوئی نیک بندہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب دیوار بنانے لگا تو ایک تانبے کی تختی کے اوپر ان جتنے بھی بندے تھے ان کے نام لکھا کے ادھر رکھ دیے۔ جب کبھی کوئی کھولے گا تو پتہ چلے گا کون تھا، کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو اس نے یہ کام کیا۔ ایک دوسری جو روایت ہے اس کے مطابق جو اہل کہف والے تھے، وہ غار والے تھے، جو لفظ رقیم آیا ہے قرآن میں، بعض کہتے ہیں کہ رقیم جو وہ بستی تھی جس کے وہ رہنے والے تھے، یہ اس بستی کا نام ہے رقیم۔ یہ لوگ اس بستی کے رہنے والے تھے، اس شہر کے رہنے والے تھے، لیکن یہ کوئی عام لوگ نہ تھے، یہ لوگ شہزادے تھے، اس محل میں رہنے والے تھے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بت پرستی، وہ بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا، جو بت پرستی کو قبول نہ کرتا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ دقیانوس، اس کا تاریخی کتابوں میں دقیانوس نام آیا ہے، کہ وہ لوگوں کو قتل کروا دیتا۔ تو جب اس کو خبر پڑی کہ محل کے اندر، میرے گھر کے اندر ہی لوگ ایسے ہیں جو میرے دین سے اختلاف کیے ہوئے ہیں، اب جب ان کو بلایا گیا، دربار لگا، بادشاہ نے بلایا ان کو۔ جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو وہ نوجوان لوگ تھے، ان سے پوچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی، ان کا حوصلہ بڑھا، ان کے دلوں سے وہ خوف جاتا رہا، جو بادشاہ کا قتل کا خوف تھا وہ جاتا رہا۔ تو جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنے دین کا اقرار کر دیا تو اللہ کی حکمت بھی کچھ اور تھی۔ تو بعض کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ شہزادے بھی تھے، جو اس کے وزیر و مشیر بڑے بڑے تھے اس دربار کے اندر، ان کی اولادیں تھیں، تو بادشاہ نے سوچا کہ اگر ابھی حکم جاری کر دیا جائے، یکایک ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا جائے، تو شاید بغاوت نہ پھوٹ پڑے۔ تھوڑا سا ان کو موقع دیتے ہیں کہ سوچ بچار کر لیں، تو جب دوبارہ دربار لگے ان کو سمجھاتے ہیں تو شاید یہ اپنے بات سے ہٹ جائے۔ اب جب دربار برخاست ہوا تو وہ باہر جب نکلے تو باہر نکل کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو، اب اگر ہم گھروں میں بھی واپس جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی ہمارے دشمن، ہماری قوم بھی ہماری دشمن، ہم پر وہ زور زبردستی کریں گے ہمیں دین سے ہٹانے کے لیے۔ تو کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان لوگوں سے دور کسی جگہ پر جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اب جب مشورہ ہو گیا تو انسانی فطرت ہے، ہم جب کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے خوف آ لیتے ہیں، بھائی وہاں پر جانا بھی ہے، شاید موسم پتہ نہیں کیسا ہوگا، کپڑے ساتھ رکھ لیں۔
اب راستے میں پتہ نہیں کیا کیا مشکلات ہوں گے، کھانا بھی ساتھ ہو جائے۔ آج کے دور میں چلو کھانا تو نہیں ہے، کچھ مال تو بندہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، بھائی پیسے ہونے چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہمیں استعمال کر سکیں۔ ایسے ہی ان کو جب خوف لاحق ہوا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہیے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہتر تدبیر کرے گا۔ وہ لوگ جب نکلے تو کہتے کہ رات کا وقت تھا، کہ جب سورج طلوع ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں ہم آرام کر لیتے ہیں۔ تو ان کو ایک غار نظر آئی، جب وہ غار میں گئے داخل ہوئے تو جو اس کے اندر داخل ہوئے تو جو کھلی جگہ تھی وہاں پر چلے گئے۔ اب وہاں پر جب گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اب جب نیند طاری ہو گئی تو وہ سو گئے۔ جب سوئے، ایمان والے تھے وہ، سوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ اور جب بندہ سویا ہو، اتنا لمبا عرصہ بھی سو گیا، تو جب زمین کے ساتھ کوئی چیز لگتی ہے تو زمین اس کو کھا جاتی ہے لمبے عرصے کے بعد۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے بھی تو زمین کو حکم ہوتا، زمین کیسے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک چیز تھی، حکمت تھی اس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی کروٹیں بدلتے تھے۔ اب کتنی بار بدلی جاتی تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سال میں ایک بار ان کو ایک طرف سے دوسری طرف کیا جاتا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 2 بار ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھی۔ پھر جب سورج نکلتا، اب جب سورج نکل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا، جب وہ مشرق سے نکلتا تو غار کے منہ کی طرف روشنی جب اس کے پاس آتی تو اس کے دائیں طرف ہٹ جاتا، اس غار کے دروازے پر پھر بھی وہ روشنی، سورج کی روشنی نہ پڑتی۔ اب جب غروب کا وقت ہوتا، سورج کے غروب کا وقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ بائیں جانب ہو جاتا، نہ صبح روشنی پڑ رہی ہے نہ شام کو پڑ رہی ہے، تاکہ ان کو گرمی کی شدت بھی محسوس نہ ہو، کسی قسم کی ان کی تکلیف نہ ہو۔ تو کتنا عرصہ تک سوئے رہے؟ قرآن میں ہے کہ 300 سے اوپر سال، بعض روایتوں میں آیا کہ 309 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند غالب کر دی، سوئے رہے، صدیاں بیت گئی۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو وہ جو بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، جب اس کو خبر ہوئی کہ وہ تو بھاگ گئے، اس نے کیا کیا کہ اپنے بندوں کو پیچھے لگایا۔ جب بندوں کو پیچھے لگایا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس غار تک پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن میں فرمایا کہ جب بھی کوئی غار میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، اس پر ایسا خوف طاری ہوتا، ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ وہ اندر جانے کی کوشش نہیں کرتا، باہر بھاگ جاتا۔ اور جب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس غار کے اندر موجود ہے تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، بندوں کو حکم دیا، اپنی فوج کو حکم دیا، جو بھی اندر جاتا اس پر ایسی دہشت طاری ہو جاتی، باہر بھاگ جاتا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا یا اس کی فوج کا کوئی آدمی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، تیرا مقصد کیا ہے ان کو پکڑنے کا؟ تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے یا ان کو زندہ رکھے گا؟ اس نے کہا میں تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی میرے دین سے انحراف نہ کرنا شروع ہو جائیں، منحرف نہ ہونا شروع ہو جائیں، چھوڑ کر اس دین کی طرف نہ لگ جائیں۔ تو اس نے کہا دیکھ ٹھیک ہے، تیرا مقصد بھی قتل کرنا ہے، اگر ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے آگے ایک دیوار بنوا دو۔ اب ہم بھی کہتے ہیں اگر بندے کو آکسیجن نہ ملے،
کھانے پینے کے بغیر تو تھوڑا سا زیادہ شاید زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے بادشاہ کو جب مشورہ دیا تو بادشاہ کو اس کا مشورہ پسند آیا، اس نے کہا یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ اس نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کے آگے دیوار بنا دو تاکہ ان کا نکلنے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ تو اس نے جب دیوار بنانا شروع کی تو ان کے نام، ان کی تاریخ، واقعہ، ہر چیز ایک تختی پر لکھ کر اس کے اندر رکھ دیا۔ کہتے ہیں ایک تختی ایسی بھی تھی، ریکارڈ جیسے آج لوگ ریکارڈ رکھتے ہیں، تو وہ دوسری تختی جو تھی وہ شاہی محل کے اندر رکھ دی، بادشاہ کے خزانے کے اندر رکھ دی، کہ ان کا سارا قصہ اس پر لکھ دیا گیا۔ جب وہ دیوار بن گئی واپس چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اگر کوئی اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا، صدیاں بیت گئی، 300 سال، اب 300 سال لوگ آتے رہے جاتے رہے، تو جو بھی اس غار کی طرف جانے کی کوشش کرتا اس پر ایسا خوف طاری ہوتا، ایسا دہشت طاری ہوتی کہ بھاگ جاتا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوا ان کا ظاہر کرنا، تو ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر چلا، وہ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک بارش جب شروع ہو گئی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے اسے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں اس کی بکریوں کے لیے بھی ہو اور اس کے لیے بھی ہو۔ اس نے دیکھا کہ پاس ایک غار ہے جس کے آگے دیوار، اس کا منہ بند ہے۔ تو اب اس کے دل میں آیا، اس نے سوچا کہ اگر میں یہ دیوار کو توڑ دوں، دیوار توڑوں تو میری بکریوں اور میں آرام کے ساتھ غار میں بارش سے بچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا کہ اس دیوار کو توڑنا شروع کیا، اس میں سوراخ کر دیا، اس کو توڑ دیا، اس کا دروازہ بنا دیا۔ پھر جب اس نے داخل ہونے کی کوشش کی، اس پر بھی ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، اب اس کے آگے بادشاہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ 300 سال کے عرصے میں وہاں پر وہ دین، جو اس کا بت پرستی کا دین تھا، بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا اور دین حق آ گیا۔ بندے بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے، جب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے، جب کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے، تو نکلے تو جب غار سور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو کفار وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ آپ لوگ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو کفار وہاں تک پہنچ چکے تھے، ان کی آوازیں تھی، وہ سنائی دے رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہمارے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ان کو تو پتہ چل جائے گا، نظر آ جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ وہاں پر موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم دو کے ساتھ دوسرا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں۔ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آگے، انہوں نے دیکھا نہیں، اس غار میں کدھر سے کوئی بندہ داخل ہوا ہوگا، یہ مکڑے کا جالا ہے، یہ فاختہ نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے یہاں پر کوئی ہوگا، حالانکہ موجود تھے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی غار جو تھی، لوگ آتے رہے جاتے رہے، ان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ تو جب اس نے دروازہ بنا دیا، وہ بھی بھاگ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو تھا، اس کے بھی مختلف نام روایتوں میں آئے ہیں، کہ جب وہ نیک بادشاہ تھا تو اس وقت لوگوں میں یہ فتنہ پھیل چکا تھا کہ آیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ اس جسم کے ساتھ زندہ کرے گا، یا صرف روح کے ساتھ ہوگا، یا حساب کتاب روح سے ہوگا یا جسم سے ہوگا۔ موجودہ دور کے اندر بھی یہ فتنہ ہے کہ آیا کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس بادشاہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر، ان لوگوں کا جو ایمان ہے میں بچا سکوں۔ ادھر اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ جو ساتھ تھے، ان کا 8واں کتا تھا، قطمیر اس کتے کا نام تھا، ان کو نیند سے بیدار کیا۔ اب جب نیند سے بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اٹھ کر باتیں کی، یار ہم کتنا عرصہ یہاں پر سوئے رہے۔ اب جب آئے تھے تو صبح سورج نکلنے والا تھا، ابھی تک پتہ لگتا ہے غروب ہونے کو ہے۔
کہتے ہیں انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی. تو پھر جب بات کرنے رہے، ایک نے کہا جی ہم تو اتنا عرصہ سوئے رہے، دوسرے نے کہا نہیں نہیں اتنا ہوگا، تیسرے نے کہا اتنا ہوگا. اب ان میں بھی اختلاف بڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ ان کے سوئے رہے، بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، نہیں کچھ زیادہ عرصہ رہے ہوں گے. پھر ان میں سے ایک تھا جو بڑا، اس نے کہا چھوڑو اس فضول بحث کو، چھوڑتے ہیں. تو بھوک لگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسے میں بھوک جب ان کے اندر پیدا کی تو کہتے ہیں بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ، جو ان کے پاس اس دور کے 300 سال پرانے اس دقیانوس کے دور کے جو سکہ تھا ان کے پاس تھا، وہ چاندی کے سکے تھے، جاؤ شہر میں، لیکن بچ بچا کر جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، صاف ستھرا کھانا لے کر آنا. صاف ستھرے سے مراد کیا تھا؟ صاف ستھرے سے مراد تھا وہ سارے کے سارے بت پرست تھے. بھائی کھانا کوئی ایسا لے کر آنا جو حلال ہو، یہ نہ ہو کہ حرام کا کھانا لے کے آ جاؤ. تو دیکھ بھال کرنا. کہتے ہیں وہ ان کا ساتھی چلا گیا. جب چلا گیا تو ایک دکان پر پہنچا، اس نے راستے تو پہچانے ہوئے تھے، شہر کے دروازے پر جو علامات تھی وہ بدل چکی تھی، وہ بت پرستی والی علامات ہی نہیں تھی، لوگ مختلف تھے. تو جب اس نے دیکھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھا رہے ہیں لیکن آزادی کے ساتھ کھا رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا، اس کو بڑی حیرت ہوئی. تعجب کے ساتھ اس نے دیکھا کہ ہم تو صبح کو یہاں سے گئے تھے تو یہاں پر خوف اور راس اتنا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، ابھی کیا معاملہ ہو گیا. اس نے اس سے کھانا لیا. جب وہ سکہ دیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت پرانا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کا لباس بھی 300 سال پرانے والا تھا. تو اس نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا نہیں ہم تو صبح یہاں سے بھاگے تھے، یہ بادشاہ کا نام ہے. پھر دکاندار باقی بھی اکٹھے ہو گئے، بات بڑی، بادشاہ تک پہنچ گئی. جب وہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ یہ خزانہ تجھے کہاں سے ملا، اس نے کہا نہیں یہ میرا اپنا ذاتی ہے. اب میں تجھ سے بادشاہ سے کہا کہ ایک بات پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا مجھے تاکہ معاملہ حل ہو سکے. یہ بتا کہ بادشاہ جو دقیانوس تھا اس کا کیا حال ہے اور کدھر ہے. اس نے کہا بھائی اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں، ہم نے تو سنا تھا ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، بت پرست تھا، عرصہ ہو گیا اس کو گزرے ہوئے، اس کے بعد تو ابھی یہاں پر کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، ہم تو دین عیسوی کو ماننے والے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو صبح گئے تھے ہم تو اس سے بھاگ کر گئے تھے، میرے ساتھی فلاں غار کے اندر موجود ہیں، چل تجھے میں چل کے دکھاتا ہوں. تو کہتا ہے سارا کچھ بدل گیا، صدیاں بیت گئی. اب اس نے اعلان کیا، سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. جب شامل ہوئے وہ لے کر چلے، بادشاہ نے باتیں کی، راستے میں جا رہے ہیں. اس نے جب دوسرے سازگار کے دہانے اس منہ تک پہنچے تو اندر آوازیں آ رہی تھیں. اب دوسرے ساتھی نے سوچا کہ شاید ہمارا ساتھی پکڑا گیا، تو بادشاہ اور اس کی فوج آ گئی ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. تو ادھر جب یہ پہنچے تو اس نے بادشاہ اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ سناتا ہوں، تو پھر آپ کو بتاؤں گا، آپ اندر آؤ، تو پہلے مجھے اندر جانے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اندر گیا، سارا قصہ ان کو سنایا کہ یہ معاملہ ہے، اب تو دین عیسوی آ چکا ہے، ہر کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھاتا ہے. وہ تو عرصہ ہو گیا، بیت گیا، 300 سال سے عرصہ زیادہ گزر گیا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اندر گیا، وہ باتیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، پھر ان کی روح نکل گئی. تو جب وہ کافی وقت گزرا تو بادشاہ نے دیکھا واپس باہر نہیں آ رہا ہے، تو اندر جا کر دیکھا تو سارے کے سارے موت کی وادی میں گم ہو چکے تھے، ان کے جسم اسی طرح تھے. تو پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے لیے معجزہ تھا کہ تم کہتے تھے نہیں روح سے تو حساب ہوگا، اللہ کیسے جسم کو جس کو مٹی کھا جائے گی دوبارہ سے بنائے گا. تو یہ تمہارے سامنے 300 سال سے عرصہ زیادہ گزر گیا. تو پھر ان لوگوں کا ایمان پھر اللہ پر پختہ ہو گیا. اور بعض روایات کے مطابق ہے کہ پھر اس کے ساتھی واپس باہر آئے، بادشاہ سے سلام دعا کی، باتیں کی، اور بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجھے
اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تو پھر اندر جب گئے، اندر جا کر وہ سارے کے سارے پھر لیٹے، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ پھر اس بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک کلیسا بنایا جائے، تو سال میں ایک بار آ کر لوگ ادھر آتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رومیوں کے خلاف جہاد پر نکلے۔ جب جہاد پر نکلے تو اس علاقے سے جب گزر ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جانے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ اندر جانے کی کوشش نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے کچھ بندوں کو اندر بھیجا کہ جا کر حالات معلوم کرے۔ لیکن جب وہ اندر گئے، ایک ایسی ہوا چلی، گرم ہوا چلی کہ وہ جل گئے بندے، وہ باہر بھاگے، پھر اندر جانے کی کوشش نہیں کی، وہ لشکر وہاں سے کوچ کر گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس طریقے کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کی، پھر ان کو بتایا بھی کہ وہ ایمان والے تھے۔ سورہ کہف میں اس کا پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ، کچھ صدیاں پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تورات کے ماننے والے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ جو زیادہ پختہ جس پر رائے ہے علماء کا، اہل صف کا، جو سب سے زیادہ جس طریقے سے حدیثوں سے ثابت ہے، تو یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ لیکن ان کی تعداد کے بارے میں کوئی واضح حدیث بھی نہیں موجود کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کتنے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا قرآن میں، جیسے سورہ کہف کے اندر ہے 3، 5 اور 7 اور جو بھی ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں ان جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت ہی قلیل لوگ ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں، اور وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الا البلاغ۔